قبل یاسر الدین امام العارفین مولا الموحدین امیر المؤمنین اور آج کی تاریخ فضلہ کربلا عقیلہ بنی ہاشم علی کی شیخ دل بیٹی ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں اور پھر عظمتوں کو ہم درک کریں اہل بیت طاہرین کی. توجہ کیجئے گا، ہم اور آپ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں مسلسل. علماء نے تحقیق کی، کورونا وائرس سے بچنا ہے، مختلف وباؤں بلاؤں سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی اس وقت کوئی مومن ایسا ہو یا کسی مومن کا گھر ایسا ہو جہاں زیارت عاشورہ نہ پڑھی جاتی ہو. مرد نہ بھی پڑھے، خواتین بہرحال زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتی. توجہ کیجیے گا میرا سے. زیارت عاشورہ کے ضمن میں متعدد دعائیں، 10-12 دعائیں. مثلا اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا میری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، ہماری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو. آپ انصاف سے بتائیے، فرض کیجیے یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کوئی انسان چاہے کہ اس کا طرز حیات ایرانی ہو، جو ایرانی عوام کا طریقہ حیات ہے، لائف اسٹیٹس اور لائف اسٹینڈرڈ ہے، جو طرز حیات ہے، کب ممکن ہوگا جب اس نے ایرانیوں کے طرز حیات کو دیکھا ہو؟ بہت کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ اس کا طریقہ حیات، روش زندگانی، لائف اسٹائل امریکیوں والا ہو، کب ممکن ہوگا جو وہاں کے باشندوں سے وہ واقف. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو. کب ممکن ہوگا؟ جب محمد اور آل محمد کے طرز حیات کو ہم نے پڑھا ہو، ہم نے سنا ہو، ہم نے لکھا ہو، ہم نے علماء سے مطالبہ کیا ہو کہ وہ بیان کریں. معمولاً یہ باتیں بیان نہیں ہوتی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کا طرز حیات کیا تھا، کیا ہے وہ نقوش زندگانی نبی اور اولاد نبی اور آل پیغمبر علیہ السلام کی. توجہ کیجیے گا، میں چند ایک باتیں بیان کروں. ایک مومنہ ماں کے اصال ثواب کی وجہ سے جس کے بچے یقیناً پریشان ہیں. ابھی آپ نے سنا جس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہی محسوس کر سکتا ہے اس درد کو. اور میں گزارش کروں گا جن کی مائیں حیات ہیں، جب تک اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، فرصت ہے ان کی خدمت کر لیجیے. پر یہ آپ قرآن مجید کریم پروردگار نے 10 سے زیادہ مقامات پر والدین کا تذکرہ کیا، وبالوالدین احسانہ جیسی تعبیر استعمال کی، اور بار بار اپنی توحید کے ہمراہ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا. دیکھیے طرز حیات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم کے پاس ان کے رضائی ماں بھائی اور بہن آتے ہیں. پیغمبر نے اپنے رضائی بہن کا بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، اپنی ابا کو اس کے لیے بچھا دیا، خدمت کر رہے ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. کسی نے سوال کیا نبی خدا بھائی بھی تو آپ ہی کا ہے؟ کہا نہیں، بہن اور بھائی میں فرق ہے. یہ میری وہ رضائی بہن ہے جسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیادہ خدمت گزار تھی. نبی بھی اسے عزت و تکریم سے نوازتے ہیں جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے. عزیزان گرامی، بڑی عظمتیں ہیں ایک ماں کی. مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ کہا کرتے تھے جب میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا جب کسی کو تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ ایک جملہ میرے لبوں پر آتا ہے، اگر ترقی کر رہا ہے گویا ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اگر تنزلی کر رہا ہے گویا ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں. ماں باپ اگر بد دعا کر دیں تو تمام تر امکانات ہونے کے باوجود انسان کچھ نہیں کر سکتا، آپ یقین جانیں. البتہ ماں مظہر رحمت پروردگار ہوتی ہے. ماں کبھی بھی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرتی، جلدی راضی ہو جاتی ہے. لیکن اگر باپ دلگیر ہو جائے،
اور کسی انسان کا باپ اس سے ناراض ہو جائے؟ روایات سناؤ، پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا تدخل الجنہ، 3 گروہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شارب الخمر ولو بقطرۃ، شراب پینے والا ایک قطرہ ہی شراب کیوں نہ پیے، وہ صاحب عزت اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جو شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم گناہ جو انسان کی عصمتوں کو تار تار کر دیتا ہے وہ ہے شراب نوشی، روایت کا فقرہ ہے۔ اور پھر واللعب بالقمار، جوا کھیلنا۔ یزید کیوں برا ہے؟ کیونکہ یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا۔ کہا پہلا گروہ جن کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں وہ ہے شراب پینے والے۔ پھر فرمایا تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، نماز ترک کرنے والا 1 رکعت ہی نماز کیوں نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا آق الوالدین ولو بلحظۃ، ماں باپ کا آق کیا ہوا 1 لحظے کے لیے ہی کیوں نہ ماں باپ نے آق کیا ہو، اس انسان کی بخشش کے راستے ہموار نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کی عظمتیں اتنی ہیں کہ معصوم نے فرمایا اگر ماں باپ آق کر دیں تو وہ دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں آیت اللہ العظمیٰ، شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، قبر کہاں ہے؟ حرم معصومہ قم میں، عارف باللہ، مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، مفسر قرآن، تفسیر المیزان لکھی۔ ان دونوں بزرگوں کے عظیم استاد کا نام ہے مرحوم کمپانی رضوان اللہ تعالی علیہ، توجہ کیجئے گا۔ مرحوم کمپانی کے پاس ایک جوان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے استاد میں کیا کروں، رزق و روزی کے تمام راستے بند ہو گئے، میں پریشان ہوں۔ مرحوم کمپانی نے سوال کیا یہ بتاؤ تم نے حق اللہ ادا کیا؟ جی ہاں۔ حقوق الناس ادا کیے؟ جی ہاں۔ کہ سوچ لو، جب اصرار بڑھا تو وہ کہتا ہے ایک دن میری بیوی، توجہ کیجئے گا، اور میری ماں میں تو میں ہو گئی، تکرار ہو گئی جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنی ماں کو تند لہجے میں ٹوک دیا کہ اماں آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ جب دیکھیے روکا ٹوکی، جب دیکھیے تب آپ کہیں نہ کہیں دخل اندازی کرتی رہتی ہیں۔ کہا پھر تم نے کیا معافی مانگی؟ کہا ہاں میں نے معافی مانگی۔ اماں نے کیا کیا؟ ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ کہا ماں نے صرف سر ہلا دیا۔ کہا نہیں، ماؤں کی عظمتوں کو ہمارا سر۔ کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تم سے راضی ہو جائے تو جاؤ اس کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرو، اس کے قدموں کا بوسہ لو، اس کی پیشانی کو چومو، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو، اور پھر اپنی ماں سے کہو اماں مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ جاتا ہے، جانے کے وقت قدموں کا بوسہ لیتا ہے، پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، کہتا ہے اماں فلاں دن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مرحوم کمپانی کہتے ہیں جوان جب اس انداز سے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ کر کے اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، مالک کی جانب سے باران رحمت و برکت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت ہے ماں کی، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے ماں باپ ناراض نہ ہو۔ ماں ناراض نہیں ہوتی، بد دعا نہیں دیتی، لیکن اگر کسی کا باپ اس کے حق میں نفرین کر دے تو اصل خاک کربلا بھی جیب میں رکھی ہو تو انسان کو فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام رضا نے فرمایا قلت النسل وانقطاع، اگر باپ کسی کے حق میں نفرین کر دے تو نسل منقطع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں بچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کی اپنی عظمتیں ہیں، لیکن کیا تنہا ماں باپ؟ توجہ کیجئے گا، کیا تنہا والدین کا خیال رکھنا ہے؟ نہیں۔ شہزادی کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا، بیوی دو عالم کے 9 نام اور بعض روایات میں 200 نام اور القاب کا تذکرہ ہے۔ ابن شہر عاشور نے بھی لکھا ہے، محقق ہلی نے بھی بیان کیا ہے، ان 200 ناموں میں شہزادی کا ایک نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ کے کیا معنی ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ہانیہ یعنی جس کے ہاں عطوفت پائی جائے، جس کے ہاں مہربانی پائی جائے، جس کے ہاں شفقت پائی جائے، جس کے ہاں نرم دلی پائی جائے، جس کے ہاں دوسروں سے محبت پائی جائے۔ اور پھر بھی بیوی دو عالم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
شہزادی کونین کی محبت فقط ماں باپ سے نہیں تھی. جتنی محبت والدین سے اتنی ہی محبت اپنے شوہر امیر المؤمنین سے، اتنی ہی محبت اولاد سے، اتنی ہی محبت پڑوسیوں سے، اتنی ہی محبت سماج کے عام افراد سے. یعنی محبت میں بھی معیار اعتدال اور بیلنس کا برقرار رکھنا ہے. عموماً ہمارے یہاں ہم یا تو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، زن و شوہر کے حقوق پامال ہوتے ہیں، یا پھر اپنی بیوی کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ والدین کے حقوق پامال ہوتے ہیں. کبھی بیوی سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اولاد کے حقوق پامال ہوتے ہیں. کبھی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. کبھی پڑوسیوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ سماج کے لاوبالی قسم کے افراد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں رہتا. شہزادی کونین کی سیرت یہ بتاتی ہے جتنی محبت ماں باپ سے کرنی اتنی ہی محبت زن و شوہر میں پائی جائے، اتنی ہی محبت اولاد سے پائی جائے، اتنی ہی محبت سماج کے عام افراد سے اور پڑوسیوں سے پائی جائے. آپ توجہ کیجئے گا، عموماً ان باتوں کو نہیں بیان کیا. نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر اعظم نے یہی تو فرمایا تھا. نبی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اعظم کہتے ہیں یاد رکھو میری چند ایک نصیحتیں ہیں. آپ توجہ کیجئے گا. پیغمبر اعظم نے اصحاب کے درمیان ایک سوال کیا ہے، الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کون مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ آخر تک میرا انداز خطابت یہی رہے گا. میں خطیب نہیں ہوں، ہاں جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اسے آپ تک منتقل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ خطابت مستقل سنتے رہتے ہیں، توجہ کیجئے گا. پیغمبر نے کیا سوال کیا؟ الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کون مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ میں نے کیوں اس روایت کا انتخاب کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آج جس بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے وہ کس سے مشابہ ہے؟ لہجے میں، گفتار میں اپنے بابا امیر المؤمنین سے. کیا تنہا شباہت جناب زینب اور امیر المؤمنین میں؟ نہیں. صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر مشابہ ہیں اپنے بابا کی. کیا کہا روایت میں؟ مشیہا کمشی رسول اللہ. شہزادی کونین کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ وہی انداز جو آپ کے بابا نبی اعظم کے چلنے کا انداز تھا. کیا تنہا شباہت یہی؟ نہیں. میدان کربلا میں ہم نے دیکھا جب نواز رسول امام حسین نے اپنے جوان سال فرزند کو میدان کربلا میں بھیجا تو آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. خدایا گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. کیا شباہت یہیں پر ختم ہو گئی؟ نہیں. امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، سید الشہداء کے بارے میں ملتا ہے، وقت کے زندہ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ ہو بہو پیغمبر جیسے. روایات مختلف اور متعدد روایات. عزیزان گرامی، شباہتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ دور ختم ہو گیا کہ کہاں اہل بیت اور کہاں ہم جیسے افراد. نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بے راہ روی ہے، یہ کج فکری ہے، یہ تنگ نظری ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو دو طرح کے صفات اور کمالات عطا کیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بعض کمالات وہ ہیں جو ہماری اپنی محنتوں سے ہمیں ملے. بعض کمالات وہ ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں عطا کیے ہیں، اپنی خاص عنایت کے نتیجے میں. مثال کے طور پر میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا تو کیا مجھ حیدر عباس کا کوئی اس میں کمال ہے؟ اگر میں ایک سید خاندان میں پیدا ہوا کیا اس میں میرا اپنا پرسنل کوئی کمال ہے؟ یہ تو اللہ نے منتخب کیا. اور اگر میں نے سیادت کی لاج رکھ لی تو کل مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے. وگرنہ امام رضا کا بھائی زید امام معصوم کا بھائی ہے، امام معصوم کا بیٹا ہے، امام معصوم کا چچا ہے. لیکن چونکہ اس نے اس بندگی پروردگار کی جگہ سے اپنے آپ کو
فرماتا ہے امام رضا جواب نہیں دیتے، مولا آپ تو میرے بھائی کا لا اخا بینی و بینک، خبردار میرے اور تمہارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ نہیں، یہاں معیار بندگی پروردگار، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ایک کمال وہ ہے جو اللہ نے ہمیں خود عطا کیا، اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ بعض کمالات وہ ہیں جو میں نے اپنی محنتوں سے، کل تک ہم جاہل تھے، ہم نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لیا، یہ میرا اپنا کمال ہے کہ اللہ نے میری محنتوں کے نتیجے میں مجھے عالم بنایا، طالب علم بنایا۔ معصومین بھی اس زمرے سے خارج نہیں ہیں، محمد اور آل محمد کو بھی پروردگار نے دو طرح کے صفات اور کمالات عطا کیے۔ بعض کمالات وہ ہیں جو الہی عطا ہیں، پیغمبر معصوم ہے، امیر المؤمنین سے لے کر کے آخری امام تک معصوم ہے، صدیقہ طاہرہ معصومہ